السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، پورے دنیا کے اندر ایک بات یہ چل رہی ہے، خاص کر ہمارے ملک میں، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی جا رہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مثال ستاروں کے مانند فرمائی ہے، اور اگر ہدایت کا راستہ چاہیے تو صحابہ کی اقتداء کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان کو اپنا پیشوا مانا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مرتبہ دعا فرمائی ہے کہ دعا کی اللہ معاویہ کے سینے کو اور پیٹ کو علم سے بھر دے، اور معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، معاویہ کو ہدایت والا بنا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، امت کے ماموں ہیں، اور صحابہ کا اختلاف امت کے لیے ایک رحمت ہے، نہ کہ ہم اسے زحمت بنائیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق بد زبانی ہو رہی ہے، اور برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کا بغض نبی کا بغض ہے، اور نبی سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کی گستاخی سے بچیں، اور ہر مسجد کے اندر صحابہ کے فضائل بیان ہونے چاہیے کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کی کیا بڑے مرتبے ہیں، اور ہر صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگ صحابی کو منافق کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ قرآن میں اللہ کے بندوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا منافقوں سے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ اگر تم ان کے مشابہ ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے صحابہ اکرام کو، نبی کے صحبت یافتہ ساتھیوں کو کہا کہ یہ بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہنے والے ہی بیوقوف ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ تو ایمان اگر مکمل ہوگا اور ایمان قابل قبول ہوگا تو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہوگا، تب قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے یہود سے آگے چل کر کہا ہے کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اگر ہدایت چاہیے تو صحابہ کے ایمان کے مشابہ ایمان لانا ہوگا، یعنی صحابہ معیار ہے۔ نماز کس کے ذریعے سے آئی؟ صحابہ کے ذریعے سے، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا۔ اسلام کے احکام کس کے ذریعے سے آئے؟ صحابہ کے ذریعے سے آئے۔ دین کی ایک ایک بات محفوظ ہو کر کس کے ذریعے
سے ہم تک پہنچی ہے وہ صحابہ ہے ذریعہ۔ یہ صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو پھر ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ تو صحابہ تو ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آٹے میں نمک، اگر نمک نہ ہو تو کھانا کوئی نہیں کھا سکتا ہے۔ صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بغض سے، ان سے عداوت رکھنے سے، ان پر بد زبانی کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔